بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم سبق نمبر 3 جو ہم نے پڑھا تھا، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ایسلو بیس کوسچن آنسر ہم نے دیکھے تھے، آج ہم اس کی یعنی کہ بھیڑیا جس کا عنوان ہے مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ افسانے کے مندرجہ ذیل عبارت کو ایک طالب علم درست تلفظ، آہنگ، اتار چڑھاؤ اور تاثر کے ساتھ پڑھے۔ عبارت کو سننے کے بعد ہر طالب علم اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ پورے افسانے کے اہم نکات باری باری بیان کرے۔ یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہوں۔ جواب اس میں اہم نکات یہ ہیں: دوستوں کا بھیڑیے سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کرنا، آنکھیں بند کر کے کودنے کا ارادہ کرنا، ایک کی کامیابی اور دوسرے کی خوف کی وجہ سے ناکامی۔ آگے ہے سوال نمبر 2، علامت کے لغوی معنی۔ نشان، اشارہ، شناخت کے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامتی رنگ کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبولزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ادب میں علامتیں مختلف طریقوں اور ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، مثلاً معاشرے سے، ذاتی تجربے سے۔ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ فاروق سرور نے بھیڑیا افسانے میں بڑی کامیابی کے ساتھ مختلف علامتوں کے استعمال کی تکنیک اور اسلوب کو استعمال کیا ہے۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے خول میں بند ہے، لیکن اس خوف پر قابو پانے کے لیے تھوڑی سی ہمت درکار ہے، پھر یہ بھیڑیا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ الغرض انسان کوشش اور ہمت کرے تو اپنے اندر کے ہر خوف کے بھیڑیے کو بآسانی مار سکتا ہے۔ آگے ہے گزشتہ سطور میں درج عبارات کو غور سے پڑھیں اور افسانے کی اس تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ جو پیچھے پڑھی ہے ہم نے، اسی میں سے یہ سارے آئیں گے۔ علامت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ علامت کے لغوی معنی نشان، اشارہ، شناخت کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں علامت کسے کہتے ہیں؟ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبولزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں علامت نگاری کی روایت کہاں سے آئی؟ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی۔ آگے سوال ہے، عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ بھیڑیے کی علامت کس انسانی جذبے کی عکاسی کرتی ہے؟ ڈر، خوف کی، لالچ کی، بہادری کی؟ ڈر اور خوف کی عکاسی کرتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، افسانہ بھیڑیا آپ نے پڑھا، اس میں موجود مختلف معلومات اور تصورات کو اخذ کریں اور انہیں اپنے الفاظ میں استعمال کریں۔ اس کا جواب ہے، افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔ اس افسانے بھیڑیے میں ماحول کے جبر اور اندر کے خوف کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے، وہ خوف کے اس بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، پڑھے گئے سبق بھیڑیا کے متن درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کریں۔
کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، قہقہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔ اس کا جواب ہے، یہ اقتباس فاروق سرور کے افسانہ بھیڑیا سے لیا گیا ہے۔ فاروق سرور کا شمار پشتو زبان کے معروف فکشن لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے 3 مجموعے پشتو زبان میں چھپ چکے ہیں، جن میں ایک مجموعہ پشتو افسانوں کے اردو تراجم کی شکل میں ندی کی پیاس کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں بھیڑیا افسانہ شامل ہے۔ فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہوتا ہے۔ فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہوتا ہے۔ ماحول کا جبر اور اندر کا خوف ان کے افسانوں میں اپنے ایک خاص معروض کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے مخصوص علامتی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے فاروق سرور کا ناول اور افسانے وہ تخلیقی رچاؤ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں جو اس نوع کے فکشن میں عموماً دستیاب نہیں۔ فاروق سرور نے اپنے اس افسانے میں مکمل فنی چابک دستی سے خوف کے اثرات کو سمیٹا ہے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے، وہ خوف کے اس بت کو توڑنے کے بعد جب مصنف کا جوش کم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑتا ہے تو اس کا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے درخت ہوتے ہیں اور درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بھیڑیے غرا رہے ہوتے ہیں۔ مصنف زور زور سے ہنستا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں میں اسی کم ہمتی اور خوف کو دیکھتا ہے جو کچھ دیر پہلے وہ خود محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو بلا وجہ اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، بھیڑیا افسانہ آپ نے پڑھا، استاد محترم سے رہنمائی لے کر بتائیے کہ اس افسانے کی فضا کس طرح افسانہ نگار کی سماج کی عکاسی کرتی ہے۔ بلوچی ادب سے مزید آگاہی حاصل کرتے ہوئے بلوچی اور پشتو تہذیب و ثقافت کا موازنہ کریں۔ آگے ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف دستاویزی فارم مثلاً داخلہ فارم، شناختی کارڈ فارم، ریلوے رعایت کرایہ نامہ، مختلف رجسٹریشن فارمز، رکنیت فارم، پاسپورٹ فارم، بینک اکاؤنٹ فارم، قومی بچت فارم، خدمات افادی فارم وغیرہ کو متعلقہ اداروں کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور جماعت کے کمرہ میں بیٹھ کر ان فارم کو کرنے کی مشق کریں۔ کسی وقت کے پیش نظر استاد محترم سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے، جیسے یہ رجسٹریشن فارم ہے، 18 سال سے کم عمر کا رجسٹریشن فارم۔ یہاں یعنی کہ آئی ڈی کارڈ نمبر آئے گا، رشتہ آئے گا، والد کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر آئے گا، پھر نام۔ یہ بہت ایزی ہوتا ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح سے ہم اس کو فل کر لیں گے۔ یہاں پہ دستخط درخواست جس نے اپلیکیشن دی ہے یا والد جو ہے وہ یہاں پر سائن کرے گا۔ اسی طرح یہ داخلہ فارم ہے، یہاں پر یہ داخلہ فارم ہے، اسکول کا نام لکھیں گے، تاریخ داخلہ لکھیں گے، اسی طرح سے اس کو ہم فل کر لیں گے۔ یہاں پر دستخط سرپرست اور ہیڈ ماسٹر یا میسٹرس جو ہے وہ سائن کرے گی۔ آگے یہ شناختی کارڈ فارم ہے، پورا نام، یہاں پر ماں کا نام اور والد کا نام، والدہ کا، یہ سارا فل کر لیں گے۔ فارم کے اوپر یہ چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو ہم فل کریں گے۔ یہ ریلوے کا رعایت کرایہ نامہ کرائے میں رعایت کروانے کے لیے ہے۔ یہاں پر جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ ہم فل کرتے جائیں گے۔
یہ رکنیت فارم ہے لٹریسی اینڈ ہیلتھ کیئر پروگرام برائے پاکستان. تاریخ، نام، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ ہم اس میں لکھ دیں گے. اور پاسپورٹ فارم کو ہم آن لائن فل کریں گے. آگے ہے بینک اکاؤنٹ فارم NBB نیشنل بینک آف پاکستان. اس میں جو چیزیں پوچھی جائیں گی وہ ہم لکھتے جائیں گے اور یہ فل ہو جائے گا اس طرح سے. آگے ہے قومی بچت فارم. اس میں جو چیزیں پوچھی گئی ہیں آپ کا نیم ہوگا، ڈیٹ ہوگی، جو چیزیں اس میں لکھنی ہیں. یہاں پہ آپشن ہوتی ہے لکھنے کی تو وہ ہم اس میں لکھ دیں گے. اس کو بھی ہم اسی طرح سے فل کر لیں گے. آگے ہے خدمات افادی فارم. اس کو بھی تاریخ ہے، یہ اکاؤنٹ کا نام ہے، اکاؤنٹ کی نوعیت ہے. یہاں پر ID کارڈ نمبر آ جائیں گے. جو چیز پوچھی گئی ہے ہم اس میں وہ ایڈ کرتے جائیں گے. اور تاریخ اور نام، دستخط، وصول کنندہ یہ اس طرح سے فل کر لیں گے. آگے ہے پرائم منسٹر ہنرمند پاکستان پروگرام. اسی طرح سے جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آ جائے گا، یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ یا انڈسٹریل یونٹ کا نام آ جائے گا. اسی طرح سے اس میں جو چیزیں پوچھی گئی ہیں ہم اس کو فل کر لیں گے. یہاں تک یہ فارم ہے، اس کو ہم مکمل کر لیں گے. اور دستخط، ادارے کی مہر، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا نمبر، فارم نمبر، نام، اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ہماری بس مکمل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی حروف کی اقسام ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. چلیں اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. حروف تردید. حروف تردید کون سے حروف ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں. امیر ہو یا غریب، اچھا ہو کہ برا، خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، کہ خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے رہو، ہو یا ہو کے، خواہ چاہے. حروف یہ کیا ہیں؟ یہ حروف تردید یا تردد حروف تردید ہیں. آگے ہیں حروف اضراب. ایک بات کو ترقی دے کر، یعنی کہ حروف اضراب جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنا دینے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف. مثلاً وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک چیز کو گرا دیا، ایک چیز کو اٹھا لیا ہے. بلکہ حیوان ہے، بلکہ حرف اضراب ہیں. آگے ہیں حروف تنبیہ. وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں. مثلاً خبردار، زنہار، دیکھنا، سنو وغیرہ. اسی طرح سے حروف استعجاب. استعجاب تعجب اور حیرانی کے موقع پر بولے جانے والے حروف ہوتے ہیں. جیسے حروف اللہ اللہ، اللہ اکبر، حاشا کلا، اوہو وغیرہ. حروف قسم. یہ قسم نہیں قسم آئے گا. حروف قسم وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں، جیسے باخدا، واللہ وغیرہ. آگے ہے حروف عطف. یہ دو ہے، دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف. مثلاً اور یا واؤ جیسے نیز بھی ہم لکھ دیتے ہیں وغیرہ. یہ کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں. یہ دو ہے. آگے ہیں حروف علت. کسی وجہ یا سبب کو، یہاں پہ سب لکھا ہوا ہے، سب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وجہ یا سبب. حروف جیسے کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے. آگے ہے مندرجہ حروف کی اقسام پر مشتمل 5 سے 7 منٹ کی ایک تقریر تیار کریں اور اپنے دیگر ساتھی طلباء کے سامنے پیش کریں. یہاں تک ہماری ویڈیو اب کمپلیٹ ہوئی ہے. ویسے پہلے میں یہ دکھانے لگی تھی لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ اس.